بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بائنہ الفاظ ہیں، کنایا جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے، جیسے کسی نے کہا انتی بائنن، بیوی کو کہا کہ تو بائنہ ہے۔ انتی بتتن، بتتن کا تو بتہ یا بیتو کا معنی ہوتا ہے کٹ جانا، تو کٹی ہوئی ہے، تو الگ ہے۔ انتی بتلتن، اس کا معنی بھی یہی ہے، تو الگ ہے۔ انتی حرام علیہ، تو مجھ پر حرام ہے۔ حبلکی علی غاربکی، تیری رسی تیرے کندھے پر۔ رسی کندھے پر ڈالے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانور کی رسی اس کے کندھے پر ڈال دی جائے تو اس کا مطلب آزاد ہو گیا وہ۔ اس طرح الحکی بیاہلکی، جا اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کے مل، گھر والوں سے مل جا۔ انت خلیۃن، تو خالی ہے، تو الگ ہے۔ انت بریۃن، تو بری ہے۔ وہبتکی لاہلکی، میں نے تجھے سپرد کر دیا، ہبہ کر دیا تیرے گھر والوں کے، تیرے گھر والوں کے، میں نے تجھے تیرے گھر والوں کو ہبہ کر دیا، سپرد کر دیا۔ سرحتکی، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اختاری، تو اپنے آپ کو اختیار کر لے۔ فارقتکی، میں نے تجھے جدا کر دیا۔ انت حرۃن، تو آزاد ہے۔ تقنعی، تو پردہ کر، دوپٹہ کر۔ وستتری، تو پردہ کر۔ واغربی، اجنبی ہو جا۔ وابتغی الازواج، خاون ڈھونڈ، خصم لوڑ، پنجابی میں جو ترجمے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ جب بندے نے کہا انتی بائن، تو جدا ہے، یہاں انتی خلیۃن، تو یہ لفظ کنایا ہے، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ تو جدا ہے مطلب تو مجھ سے جدا ہے، ایک بندہ ادھر بیٹھا ہے، دوسرا ادھر بیٹھا ہے، جدا ہی ہے اسے۔ اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ تو اپنے گھر والوں سے جدا ہے، لیکن اگر اس نے یہ نیت کی کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے اور تو مجھ سے جدا ہے، تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ کنایہ لفظوں میں نیت کرنا ضروری ہے، جو اس کی نیت ہوگی اس کے مطابق۔ انتی بتہ، تو کٹی ہوئی ہے، کٹی ہوئی ہے مطلب تو جدا ہے، یعنی مجھ سے جدا ہے۔ اگر نیت یہ کرے گا تو مجھ سے جدا ہے، تو پھر میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، تو مجھ سے جدا ہے، تو طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ انتی علیہ حرام، تو حرام ہے۔ حرام ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جی تو حرام ہے کا ہمارا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے یہ بیان کر رہا ہو کہ تو اپنے بھائیوں کے لیے حرام ہے، ان کا تیرے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یا کچھ بھی بیان کر سکتا ہے۔ تو تیرا گوشت کھانا حرام ہے، تجھے دیکھنا حرام ہے کسی کا۔ تو اگر یہ کہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں تو مجھ پر حرام ہے، یا میرا تجھے دیکھنا حرام ہے، تو اس طرح سے اگر نیت یہ کرے گا تو پھر طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ حبلک الغاربی، کی تو میری طرف سے آزاد ہے۔ آزاد ہونے کا مطلب کہ مطلب تو بازار جا رہا ہے، چلی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی نیت ہو سکتی ہے۔ تو کہیں رشتہ داروں گھر جا رہا ہے تو وہاں چلی جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے تجھے طلاق دے دیا تو آزاد ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی لاتی خالی، سب سارے لفظوں میں یعنی مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر طلاق کے معنی کی نیت کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ کون سی طلاق ہے؟ بائنہ۔ طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ تو طلاق بائنہ ہونے کے بعد کیا بتایا تھا کیا کرے گی وہ؟ اگر اس کے ایک طلاق دی ہے تو بائنہ، دو یا طلاقیں دی ہے بائنہ، تو پھر ان سے ویسے نیت تو ایک کی ہو سکتی ہے یا تین کی ہو سکتی ہے۔ تو ایک کی اس نے نیت کی، ایک طلاق بائنہ ہو گئی۔ اگر اسے واپس لانا چاہے تو عدت میں بھی نکاح پڑھ کے لا سکتا ہے، اور عدت کے بعد بھی، عدت ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی۔ تقنعی، تو پردہ کر۔ وستتری، چھپ جا، اجنبی ہو جا۔ وابتغی الازواج، تو خاوند تلاش کر، یہ مطلب کسی اور سے شادی کر لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن لَهُ نِيَّةُ الطَّلَاقِ، اگر مرد کی طلاق کی نیت نہ ہو تو ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ إِلَّا يَكُونَ فِي مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَيَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ فِي الْقَضَاءِ وَلَا يَقَعُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَن يَنوِيَهُ۔ لیکن اگر مرد اور عورت مذاکرہ طلاق میں ہو، مذاکرہ طلاق کے حاشیے میں دیکھیں تو طالبہ الطلاق، عورت اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، او تو طالبہ الطلاق غیرہا، یا کوئی اور طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، کوئی اور عورت جو ہے وہ اپنی طلاق کی باتیں کر رہی ہے، تو یہ جوش میں آ کر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو میری طرف سے فارغ ہے، تو چلی جا۔ تو طلاق کی جب باتیں چل رہی ہے ان میں بندے نے یہ الفاظ بول دیے، نیت تھی یا نہیں تھی، تو طلاق ہی واقع ہوگی۔ یہ کرایہ الفاظ بول دیے تو طلاق ہی واقع ہوگی۔ فی القضاء، قضاء تو طلاق ہو جائے گی، مطلب اذا کان فی مذاکرۃ الطلاق فإنه يقع بكل لفظة تدل على الفرقة، ہر وہ لفظ جو جدائی پر دلالت کرتا ہے اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ جیسے انت حرام امرک بیدک اختیار و تدی انت خلیۃ انت بریۃ انت بائن، کیونکہ یہ الفاظ لما خرجت جوابا لسوالہ الطلاق، جب یہ الفاظ طلاق کے جواب میں واقع ہوں تو یہ طلاق ہی بنتے ہیں، ظاہری معنی ان کا یہی ہوتا ہے۔
لیکن قضا طلاق واقع ہو جائے گی، قاضی یہی فتویٰ دے گا، مفتی یہی فتویٰ دے گا کہ طلاق ہوگی ہے ظاہراً، کیونکہ یہ الفاظ طلاق کے جواب میں جب بولے جائیں تو ان سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے درمیان واقع نہیں ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے کیونکہ اس کی نیت وہ طلاق نہ دینا چاہتا ہو، ویسے اس نے بولا ہو، یا پھر یہ ہے کہ یہ الفاظ طلاق کے یہ اس کا جواب نہ بن رہے، اس نے ویسے بولے ہو یہ الفاظ، یہ الفاظ اس بیوی کے طلاق کے مطالبے کا جواب نہ ہو، اس نے ویسے بول دیے ہو، لیکن ظاہر یہی ہے کہ یہ الفاظ طلاق کے جواب میں اسی طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، اس لیے وہ اسی کا جواب دے رہا ہے بیوی کے طلاق کے مطالبے کا، اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک تو نیت طلاق کی ہوگی تو طلاق واقع ہوگی، یا پھر مذاکرہ طلاق ہے تو نیت ہے یا نہیں ہے، تو یہ الفاظ بول دیے تو پھر بھی مذاکرہ طلاق سمجھ آ گیا کیا ہے بھلا؟ عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، ذرا سی لائی اور عورتیں کہتے ہیں کہ دے طلاق کار فارغ میں طلاق تب نہ بری گئی ہے جدو اس کا آ رہا ہے کوئی شاید قدر لمبی کہ تو جان دے بھی کہ بھائی ہونی جلی ہے جب چاہ تو اس نے ساتھ کہہ دیا بھائی، ایسے موقع پہ کہہ دیتے ہیں عام طور پر دفعہ ہو جائے جا نکل جائے، تو کتنی ساری طلاقیں دے کے تو پھر بھی رکھی ہوتی کوری ہے جب تو طلاق لفظ نہیں سی بولیا، تو کیونکہ مسئلے بھی پڑے ہوتے ہیں۔ عبد الرحیم نہ پڑھو پہلے جو ہے مسئلے پڑھو تو پھر شادیاں کرو، طلاقہ دے کے پھر رکھی رکھو۔ او وکانا وَإِن لَمْ يَكُونَا فِي مُذَاكَرَةِ الطلاق، اگر مذاکرہ طلاق میں تو نہ ہو لیکن غصے میں ہو دونوں یا جھگڑا کر رہے تو ہر وہ لفظ جس سے گالی مراد نہیں ہوتی، جس سے اور جس سے اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، ان میں سے کنایہ الفاظ میں سے ہر وہ لفظ جس سے گالی مراد نہیں ہوتی، بھئی یہ کہ دفعہ ہو جائے، ہمارے یہاں دفعہ ہو کس لیے بولا جاتا ہے؟ گالی کے طور پر بولا جاتا ہے، تو جن الفاظ سے گالی مراد نہیں ہوتی تو ان سے اگر کنایہ لفظ ہے تو طلاق کے لیے وہ کنایہ بھی بنتے ہوں، طلاق کے لیے بھی وہ کنایہ بنتے اور ان سے گالی مراد نہیں ہوتی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَإِن لَمْ يَكُونَا، یہاں سے ترجمہ دیکھیں، اگر نہ ہو وہ دونوں مذاکرہ طلاق میں اور ہو دونوں غصے میں اور جھگڑے میں یا جھگڑے میں، واقع ہو جائے گی طلاق ہر لفظ کے ساتھ کہ نہیں ارادہ کیا جاتا جس کے ساتھ گالی کا، سب شتیمت انہیں کی بات ہے، ولم یقع، اور نہیں واقع ہوگی ان لفظوں کے ساتھ جن کے ساتھ ارادہ کیا جاتا ہے گالی کا، الا ینویہ، مگر اگر نیت ہو تو، جن کے ساتھ گالی جن سے مراد نہیں ہوتی ان سے بغیر نیت کے ہی طلاق واقع ہو جائے گی، اور جن سے گالی مراد ہوتی ہے ان سے بھی اگر نیت طلاق کی ہوگی تو جلا کے دفعہ ہو جا، تو اس سے مثلا نیت طلاق کی ہوگی تو طلاق میں قسم لوڑ، ہمارے یہاں گالی کے طور پر یہ بولتے ہیں، تو اس نے یہ کہا اس سے نیت اس کی طلاق کی ہوئی تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں جو یہ کتاب بار شریعت اس لیے منگوائی تھی کہ اس میں کنایہ الفاظ جو ہے اس پہ ایک پورا صفحہ ذکر کیا ہے صاحب بار شریعت نے، اردو میں جو ہے کہ اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا جا نکل چل روانہ ہو، اٹھ کھڑی ہو جا، پردہ کر، دوپٹہ اوڑھ، نقاب ڈال، ہٹ سرک مطلب دور ہو، جگہ چھوڑ، گھر خالی کر، دور ہو جا، چل دور، اے خالی، اے بری، اے جدا، تو جدا ہے، تو مجھ سے جدا ہے، میں نے تجھے بے قید کیا، میں نے تجھ سے جدائی اختیار کی، رستہ ناپ، اپنی راہ لے، منہ کالا کر، چال دکھا، چلتی بند، چلتی نظر آ، دفع ہو جا، دال فے عین ہو جا، دال فے عین دفع ہو جا بھائی، رفو چکر ہو جا، پجرا خالی کر، ہٹ کے سڑ، اپنی صورت گوا، بسترا اٹھا، اپنا سوجتا دیکھ، اپنی راہ مطلب لے، اپنی گٹھری باندھ، اپنی ریاست وہاں پھیلا، الگ پھیلا، تشریف لے جائیے، تشریف کا ٹوکرا لے جائیے، جہاں سیکھ سوائے وہاں چلے جائے، اپنا مانگ کھا، بہت ہو چکی اب مہربانی فرمائے، اے بے علاقہ، یہ جس کا میرے ساتھ تعلق نہیں، علاقہ میں تعلق، منہ چھپا، جہنم میں جا، چولہے میں جا، بہاڑ میں پڑ، میرے پاس سے چل، اپنی مراد پر فتح مند ہو، مطلب جو تیرا مقصد ہے پورا ہو جائے، میں نے نکاح فسخ کیا، تو مجھ پر مثل مردار یا سور یا شراب کے ہے، تو میری ماں یا بیٹی یا بہن کی طرح ہے، اگر کہا کہ تو میری ماں بہن بیٹی ہے تو پھر تو گناہ ہے صرف اور کچھ نہیں، لیکن اگر کہا ماں بہن بیٹی کی طرح ہے تو جی اس سے طلاق باینہ ہو جائے گی۔ تو خلاص ہے، تیری گلو خلاصی ہوئی، تو خالص ہوئی، حلال خدا یا حلال مسلمانوں کے لیے تو حلال ہے،
ہر حلال مجھ پر حرام، تو میرے ساتھ میں حرام میں ہے، میں نے تجھے صرف ہاتھ بیچا، اگرچہ کسی عوض کا ذکر نہ آئے، اگرچہ عورت نے یہ نہ کہا کہ میں نے خریدا، صرف اتنا کہا کہ میں نے تجھے تیرے ہاتھ بیچا. جملہ غلط ہو گیا، میں نے جب تو نے تیرے حوالے کر دیا، میں تو اسے باز آیا، میں تو اسے در گزرا، تو میرے کام کی رہی ہے، میرے مطلب کی رہی ہے، میرے مصرف کی رہی ہے، مجھے تجھ پر کوئی راہ نہیں ہے، کچھ قابو نہیں ہے، تو میری ملک میں نہیں ہے، میں نے تیری راہ خالی کر دی، تو میری ملک سے نکل گئی، میں نے تو اسے خلا کیا، اپنے بیکے میں بیٹھ، تیری باغ ڈھیلی کی، تیری رسی چھوڑ دی، تیری لگام اتار دی، اپنے رفیقوں سے جا سکی یارہ نہ جا کے مل، مجھے تجھ پہ کچھ اختیار نہیں، میں تو اسے لا دعویٰ کرتا ہوں، خامد تلاش کر، میں تو اسے جدا ہوں یا جدا ہوا، میں نے تجھے جدا کر دیا. صرف کہا کہ میں جدا ہوں یا میں جدا ہوا تو یہ کافی نہیں ہے، اگر کہا میں تجھ سے جدا ہوا تو یہ طلاق بائنہ کے الفاظ میں آئے گا. تو خود مختار ہے، تو آزاد ہے، مجھ میں تجھ میں نکاح نہیں ہے، مجھ میں تجھ میں نکاح باقی نہ رہا، میں نے تجھے تیرے گھر والوں کے، تیرے باپ کے، تیری ماں کے، تیرے خاوندوں کو سپرد کیا، کسی کے بھی سپرد کیا، خود تجھ کو دیا، میں نے تیرے ماں کو، تیری باپ کو، تیرے باپ کو تجھ کو خود دے دیا، میں نے تجھ کو کچھ معاملہ نہ رکھا، میں تیرے نکاح سے بیزار ہوں، بری ہوں، مجھ سے دور ہو، مجھے صورت نہ دکھا، کنارے ہو، میں نے تجھ سے نجات پائی، الگ ہو جا، میں نے تیرا پاؤں کھول دیا، میں نے تجھے آزاد کی، آزاد ہو جا، میری بند کٹی، تو بے قید ہے، میں تجھ سے بری ہوں، اپنا نکاح کر، جس سے چاہے نکاح کر لے، میں تجھ سے بیزار ہوں، میرے لیے تجھ پر نکاح نہیں، میں نے تیرا نکاح فسخ کر دیا، چاروں راہیں تیرے لیے کھول دی، جو راستہ چاہو اختیار کرو، میں تجھ سے دست بردار ہوں، میں نے تجھے تیرے گھر والوں یا ماں باپ کو واپس کر دیا، تو میری عزت سے نکل گئی، میں نے تیری ملک سے شرعی طور پر اپنا نام اتار دیا ہے، تو قیامت تک یا عمر بھر میرے لائق نہیں، میں تجھ سے ایسے دور ہوں جیسے مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ یا دلی یا لکھنؤ ہے. فتاوی رضویہ. ان الفاظ کو دیکھا جائے تو جس طرح ہماری زبانیں ہیں جو چلتی ہے، اور اس طرح چلتی ہے کہ جس طرح تیر بھی نہیں چلتے، اس سے بھی کہیں زیادہ چلتی ہے، کہ بکواسات تو اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے وہ ہم نے تیار رکھے ہوتے ہیں، اور بیویوں کے ساتھ تو کو گالیاں دینا تو کوئی عیب سمجھے نہیں جاتا، یہ تمہاری جنانی ہے، اس کی میں بشک گالا کٹا، اب اس کو یہ شرم نہیں آ رہی بھائی میں زنانی کو تو گالیاں دے رہا ہوں کہ میری بیوی ہے تو میں اس کا جو مرضی کہوں، تو ساتھ بیٹیاں بھی سن رہی ہوگی، جوان اور بیٹے بھی سن رہے ہوں گے، تو اس ماں کی بھی تو عزت ہے نا، اولاد کے سامنے بھی اس کی کوئی عزت ہے، باقی خاندان کے سامنے بھی اس کی کوئی عزت ہے. تمہاری بیوی ہے تو تم اسے بیوی کو اکیلے میں بھی کچھ کہہ سکتے ہو اگر تم نے کہنا ہو تو، لیکن گالی دینا تو پھر بھی کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. کہ تو یہ ساری اکثر باتیں میں گالیوں میں آتی ہے، جو بابے بولتے جاتے ہیں، نہ ڈانگ چاہیے تھے نہ مغلی چاہیے، شروع ہو گیا جی شاید ابھی سریا لگ گیا تو وہ جا کے بیوی سرے مارے باہر جا گیا، اصل بڑا افسوس ہے، بہو مارنا چنگی سی نہ بری گئی نہ بہو مارنا چنگی سی نہ بہت چنگا وقت گزریا نہ، تو بس دنیا چلا وہی جڑی غلطیاں ہمارے کو نہیں ہوئی اس سے کو ہوئی ہے، سر تو میں معافی منگنا اور تو سارے کو بھی تو اس کو بھی اذا وصفت طلاق بضرب من الزیادتی کان بائنا، اگر طلاق کو کے ساتھ زیادتی کی صفت لگا دی، طلاق کے ساتھ کوئی زیادتی کی صفت لگا دی تو طلاق بائنا ہو جائے گی. جیسے کسی نے کہا انتی طالق بائن، صرف نہیں بولا انتی طالق بلکہ طالق بائن، انتی طالق اشد الطلاق، جو شدید ترین طلاق ہے، زیادتی ساتھ لگا دی، صفت لگا دی. انتی طالق افحش الطلاق، تجھے فحش ترین طلاق ہے. انتی طالق طلاق الشیطان، تجھے طلاق شیطان والی طلاق ہے، تجھے طلاق بدعت ہے، تجھے طلاق ہے پہاڑ کے برابر، تجھے طلاق ہے گھر بھر کر طلاق ہے، پورے جہان طلاقہ تجھے دیتی ہے، اتنی زیادہ طرح طلاقہ دی دیا، 1000 طلاقیں تجھے دی، تجھے پہاڑ جتنی طلاق دی، ٹرک پری گا طلاق کا پیسہ تیرے نام. تو اس طرح سے یہ جو شدت ساتھ لگائی ہے، اگرچہ اس نے صریح لفظ بولا ہے ٹرک بھر کے طلاقوں کا دوں گا، تو یہ اس نے اس سے بھی کیا واقعہ ہوگا، طلاق بائنہ واقعہ ہو جائے گی، کیونکہ شدید طلاق اس نے بولی ہے نا. تو شدید طلاق کون سی ہوتی ہے؟ طلاق بائنہ، جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ صریح لفظ بولے تو یہ نہیں کہے گا طلاق رجعی ہے، بلکہ طلاق بائنہ ہوگی.
کسی نے کہا انت طالق اشد الطلاق، تجھے شدید ترین طلاق ہے، یہ ہو گیا ہے بلکہ. کسی نے کہا تجھے طلاق ہے افحش الطلاق، فحش ترین طلاق، یا تجھے طلاق ہے شیطان کی طلاق، یا طلاق بدعت، یا تجھے طلاق ہے پہاڑ جیسی، یا تجھے طلاق ہے گھر بھر کر، تو طلاق واقعہ ہو جائے گی، طلاق بائنہ ہو جائے گی. وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَىٰ جُمْلَةٍ أَوْ إِلَىٰ مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ. قانون بیان کیا ہے کہ جب طلاق کی نسبت پوری عورت کی طرف کی جائے یا اس عضو کی طرف کی جائے جو بول کر پورا جسم مراد ہوتا ہے تو بھی طلاق واقعہ ہو جائے گی. عورت کی طرف نسبت کی تجھے طلاق ہے، یا اس کے ایسے عضو کی طرف نسبت کی جو بول کر پورا جسم مراد ہوتا ہے تو پھر بھی طلاق واقعہ ہو جائے گی. ایک لائن چھوڑ کر آگے نیچے آئے وَكَذَلِكَ إِن طَلَّقَ جُزْءًا شَائِعًا مِنْهَا. اسی طرح ہوگا اگر عورت کے جزو مشترک کو طلاق دی، یعنی یہ کہا تیرے نصف کو طلاق ہے، تیرے ثلث کو طلاق ہے، تیرے ربع کو طلاق ہے، تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی. 3 باتیں. طلاق کی نسبت پوری عورت کی طرف کی ہے، پوری عورت کی طرف کی ہے کہ تجھے طلاق ہے، یا طلاق کی نسبت عورت کے ایسے عضو کی طرف کی ہے جو عضو بول کر پورا جسم مراد ہوتا ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. جیسے تیرے سر کو طلاق ہے، تیرے چہرے کو طلاق ہے، تیری گردن کو طلاق ہے، تیرے بدن کو طلاق ہے، تیری فرج کو طلاق ہے، اس طرح طلاق واقع ہو جائے گی. یا طلاق کی نسبت عورت کے جزو مشترک کی طرف کی ہے تو پھر بھی 3 صورتیں کیا بری؟ طلاق کی نسبت پوری عورت کی طرف کی یا اس کے ایسے عضو کی طرف کی جو بول کر پورا جسم مراد ہوتا ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر طلاق کی نسبت کسی جزو مشترک کی طرف کی تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی. دیکھیں اس کو، اذا اضاف الطلاق، جب بندے نے نسبت کی طلاق کی الی جملتھا پوری عورت کی طرف، یا الی با سے مراد عضو، اس عضو کی طرف کے تعبیر کیا جاتا ہے جس سے پوری عورت کو، جس سے پوری عورت مراد ہوتی ہے تو واقع ہو جائے گی طلاق. جیسے کہ کہا کہ وہ طلاق رجعی ہو یا بائنہ ہو، بس کہا کہ تجھے تیرے جسم کو ایک طلاق ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، یا تجھے طلاق ہے. جیسے کہا طالق، تجھے طلاق ہے، تیری گردن کو طلاق ہے، یا تیری گردن رقبتو کی طالق، اور انہوں کی دونوں کا ایک ہی بارت، تیری گردن کو طلاق ہے، تیری روح کو طلاق ہے، تیرے بدن کو طلاق ہے، تیرے جسم کو طلاق ہے، تیری فرج کو طلاق ہے، تیرے چہرے کو طلاق ہے. یہ وہ اعضاء ہے جو بول کر تو پورا جسم مراد ہوتا ہے. اسی طرح ہے جب طلاق دی عورت کے جزو مشترک کو منہا، عورت سے، عورت کے جزو مشترک کو طلاق دی، جیسے کہ کہے کہ تیرے نصف کو طلاق ہے یا تیرے ثلث کو طلاق ہے، تو اس طرح بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اب یہ جو ہے نا حاشیہ نمبر 4 پہ دیا ہوا ہے کہ جن اعضاء کو بول کر پورا جسم مراد ہوتا ہے، کہتے ہیں لأنہ یعبر، یہ جو الفاظ بولے ہیں تیرے جسم، تیری گردن، تیری روح کو طلاق، تیرے بدن کو طلاق، ان سے پورا جسم مراد ہوتا ہے. 2 لفظ بولے بعد جسد تو ظاہر ہے جسم بھی مراد ہوتا ہے اس سے. تحریر اور اس طرح رقبۃ بولا تو اس سے پورا جسم مراد ہوتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ تیسرے بار قاتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا، من قاتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اس نے کیا آزاد کر رہا ہے؟ گردن آزاد کرنی ہے. مومن گردن، مومن گردن سے مراد کیا ہے؟ مومن غلام، پورا بندہ مراد ہے، تو پورا بندہ مراد ہے، گردن بول کر پورا بندہ مراد ہوتا ہے. اسی طرح انہوں کو بول کر بھی پورا بندہ مراد ہے. جیسے فرمایا فزلت اعناقہم، جھک گئی گردنیں ان کی، گردنوں سے مراد بندے ہیں. اس طرح فرج بول کر پورا بندہ مراد ہوتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الفروج علی السروج، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ان فرجوں پر جو زینوں پر سوار ہوتی ہے. فرج بول کر عورت مراد ہے، ان عورتوں پر جو گھوڑوں کی زینوں پہ سوار ہوتی ہے. ان پہ حضور نے گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے جمپ لگا کے چڑھنا پڑتا ہے نا، تو اس سے عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ان عورتوں پر لعنت ہو جو گھوڑوں کی زینوں پہ سوار ہوتی ہے. مطلب اگر انہیں سواری کرنی ہو تو وہ اونٹ پہ سوار کرے، اونٹ کو بٹھا کے اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اس وجہ سے بے پردگی نہیں ہوتی. تو یہاں حدیث میں ہمارا مقصود کیا ہے کہ حضور نے فرض بول کر تو پوری عورت مراد لی ہے. وجہ رأس، یہ تو عام طور پہ بولا جاتا ہے فلان رأس القوم، فلانا اپنی قوم کا سر ہے، مطلب سردار ہے. فلان وجہ العربی، فلانا بندہ عربوں کا چہرہ ہے. فلان حالہ روح، فلانے کی روح ہلاک ہوگی. روح ہلاک ہونے کا مطلب بندہ مر گیا، تو روح سے مراد پورا بندہ ہے، پورا جسم ہے. اسی طرح اگر جزو مشترک بولا تیرے نصف کو طلاق ہے، تیرے ثلث کو طلاق ہے، تو یہ جزو مشترک ہے. جزو مشترک کیا ہے؟ دیکھیں بندہ یہ کہے بندے کا نصف ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟
نصف کرے درمیان سے. نصف کس کو کہتے ہیں؟ دو برابر حصوں کو. تو نصف نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک طرف دل ہے ایک طرف دل نہیں ہے. جس طرف دل ہے تو وہ زیادہ ٹائم زندہ رہ سکتا ہے, دوسرا زیادہ ٹائم زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس وجہ سے دونوں میں فرق ہوا, دو برابر حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا. یہاں سے درمیان سے بندے کو کہیں کہ نصف کر رہے, یہاں سے نصف کریں گے تو اوپر دماغ بھی ہے دل بھی ہے, یہ کچھ عرصہ زندہ رہ جائے گا اور نیچے والا دھڑ فوراً ہی, اس کا مطلب ہے نصف نہیں ہو سکتا. تو یہ نصف کہنا بندے کا نصف یا بندے کا سلوس, اس کو کہتے ہیں جزو مشترک. جب بندے نے کہا تیرے نصف کو طلاق ہے تو نصف تو اس کا ہو نہیں سکتا. نصف کون سا ہونا؟ اوپر والا, نیچے والا, دائیں والا, بائیں والا. وہ طلاق پوری نصف میں سرایت کر جائے گی, اس کو طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ اس کا نصف ہو نہیں سکتا. اسی طرح ہے جب طلاق دی بندے نے جزو مشترک کو عورت سے, جیسے کہے تیرے نصف کو یا تیرے ثلث کو طلاق ہے. یہ لکھا ہوا ہے حاشیہ نمبر 5 پر, لأن تحریم یثبت فی ذلک الجزء, کیونکہ تحریم پہلے حرمت اس جز میں ثابت ہوگی پھر سرایت کر جائے گی پورے جسم کی طرف. اگر کسی نے کہا تیرے ہاتھ کو طلاق ہے تیرے پاؤں کو طلاق ہے تو طلاق واقعہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ وہ اعضاء ہیں جن کو بول کر پورا جسم مراد نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ جائے ہاتھ ابو لہب کے, یا ہاتھ بول کر پورا اس کا جسم مراد نہیں ہے. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, بلکہ اس پر اعتراض کیا گیا, یہ اس پر اعتراض کیا گیا کہ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو جائے, ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد پورا مر جائے وہ. اس طرح فرمایا ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو, یعنی خود کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو. تو یہاں تو استعمال ہوا ہے ید سے مراد پورا جسم مراد ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ وہاں ید سے مراد پورا جسم تب ہو سکتا ہے جب یہ اکثر استعمال ہو, یہ عرف میں استعمال ہو, تو یہاں اکثر استعمال اس کا نہیں ہوتا, اس لیے ہاتھ اور پاؤں بول کر پورا جسم